مسلمانوں سے مسجدوں کو چھین لیا جائے، مسلمانوں کی درگاہوں کو چھین لیا جائے۔ دوستو، رتنا گیری مسجد کے اوپر حملہ کو لے کر نریندر مودی اور مہاراشٹر سرکار کے اوپر ایم آئی ایم پارٹی کے چیف بیرسٹر جناب اسد الدین اویسی صاحب ببولا آگ اس تصویر کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہولی کے دن رتنا گیری مسجد کے اوپر ان دیش کے غداروں نے کس طرح سے حملہ کیا ہے۔ دوستو، اس کو لے کر ایم آئی ایم پارٹی کے پرمکھ بیرسٹر جناب اسد الدین اویسی صاحب ہمارے دیش کے پردھان منتری نریندر مودی اور مہاراشٹر سرکار کے اوپر زبردست حملہ کیا ہے۔ دوستو، اسد الدین اویسی صاحب رتنا گیری مسجد کو لے کر نریندر مودی اور مہاراشٹر سرکار کے اوپر کیا کچھ بیان دیا ہے، آئیے سنتے ہیں ایم آئی ایم پارٹی کے پرمکھ بیرسٹر جناب اسد الدین اویسی صاحب کا پورا بیان۔ کہ کاشی وشوناتھ میں کسی غیر ہندو کو ممبر بنائیں گے، نہیں بن سکتا۔ سکھ گردوارہ کی کمیٹی میں کوئی ہندو ممبر بن سکتا، نہیں بن سکتا۔ تو پھر ہمارے وقت بورڈ میں غیر مسلم کو کیسے بنائیں گے؟ کہ مسلمانوں سے مسجدوں کو چھین لیا جائے، مسلمانوں کی درگاہوں کو چھین لیا جائے، خانخاہوں کو چھین لیا جائے، قبرستانوں کو چھین کر قبروں کو مسمار کر دیا جائے، یہ ان کا مقصد ہے۔ برہان الدین قریب رحمت اللہ علیہ کا آستانہ، زرزری بخش رحمت اللہ علیہ کا آستانہ بادشاہوں سے آباد نہیں، واللہ کے کرم سے آباد تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ اور پھر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب تو خبر کو توڑ دیں گے، خبروں کو توڑ دیں گے۔ میں بول رہا تھا آپ کو وقف کا قانون بنے گا، قبرستان توڑیں گے، مسجدوں کو چھینیں گے، درگاہوں کو چھینیں گے، ایویکیو پراپرٹیز جو وقف ہیں وہ چھین لیں گے۔ ہمارے مخالفین جذباتی تقریر کر رہے، ارے بھائی جذباتی تقریر کرنا نہیں، سچائی کو بیان کرنا۔ اب خبروں کو بھی توڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ وقف کا قانون مودی اس لیے لائے ہیں، یہ قانون بنانا چاہتی ہیں اس بل کے ذریعے کہ مسلمانوں سے مسجدوں کو چھین لیا جائے، مسلمانوں کی درگاہوں کو چھین لیا جائے، خانخاہوں کو چھین لیا جائے، قبرستانوں کو چھین کر قبروں کو مسمار کر دیا جائے، یہ ان کا مقصد ہے۔ اس بل کو پڑھو آپ، اور اگر کوئی وقف کی پراپرٹی پر 22 سال سے قابض ہے تو اس کو مالک بنانے کا قانون بنانا چاہتے ہیں۔ جو جائیداد کو اللہ کے نام پہ ہم وقف کر دیے، اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اب اس کا مالک کوئی اور ہوگا۔ ہر زاویے سے بھارت کے مسلمانوں کو ان کی مذہب سے دور کھینچنے کی کوشش کی جا رہی۔ یونیفارم سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ، بھارت ایک گلدستہ ہے۔ اگر مودی یہ کہیں گے کہ نہیں، گلاب کے پھول سے چمیلی کی خوشبو آنا، اگر مودی یہ کہیں گے کہ کانٹے سے موتیا کی خوشبو آنا، تو کہاں سے آئے گی؟ گلاب کے پھول سے گلاب کی خوشبو آئے گی، چمیلی کے پھول سے چمیلی کی خوشبو آئے گی۔ یہ بھارت ہے، یہ پھولوں کا ایک گلدستہ ہے۔ مگر بی جے پی، آر ایس ایس، کیونکہ آر ایس ایس کے 100 سال مکمل ہو رہے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مذہبی شناخت کو ختم کر کے رکھ دیا جائے۔ وقف ہمارے لیے ایک عبادت ہے، نماز کی طرح نہیں، مگر اللہ کے نام پہ جو ہمارے بزرگوں نے دیا، اپنی گاڑی کمائی سے دیا، حکومت نے نہیں دیا وقف پراپرٹی کو، ہمارے بزرگوں نے اس کو وقف کیا۔ آج مودی کہہ رہے ہیں اس کا مالک اللہ کو نہیں، اس کا مالک اللہ نہیں رہے گا۔ جھوٹ بولتے ہیں بی جے پی والے کہ نہیں نہیں، وقف کے اچھا کرنے کے لیے کون سا ایک سیکشن ہے بتاؤ؟ تم غیر مسلم کو زیادہ ممبر بنا سکتے؟ سینٹرل وقف کونسل میں غیر مسلم کو بناؤ گے تو کیا تلنگانہ کے انڈومنٹ بورڈ میں کسی ہندو سے ہٹ کر کوئی ممبر بن سکتا؟ نہیں بن سکتا۔ کیا کاشی وشوناتھ میں کسی غیر ہندو کو ممبر بنائیں گے؟ نہیں بن سکتا۔ کیا آندھرا پردیش کے، اوڈیشہ کے، تمل ناڈو کے ہمارے ہندو دھرم کے بھائیوں کے انڈومنٹ بورڈ میں
کوئی ممبر بن سکتا، غیر ہندو نہیں بن سکتا۔ سکھ گردوارہ کی کمیٹی میں کوئی ہندو ممبر بن سکتا، نہیں بن سکتا۔ تو پھر ہمارے وقف بورڈ میں غیر مسلم کو کیسے بنائیں گے؟ کیوں بنائیں گے؟ کیونکہ وقف کے قانون میں 5 سال ڈائریکٹ مینجمنٹ میں لے سکتے۔ تو یہ لوگ میر جعفر، میر صادق اور اپنے لوگوں کو ممبر بنا کر کل یہ بول دیں گے چوک کی مسجد مسجد نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے، ہم ڈائریکٹ مینجمنٹ لے لیں گے۔ کون روکے گا ان کو؟ پلیسز آف ورشپ ختم کر دو۔ 15 اگست 47 کو مسجد، خانقاہ، درگاہ، مندر، گرجا گھر، گردوارہ جو تھا ہم نے قانون بنایا وہ وہی رہے گا۔ اب معلوم ہو گیا کہ ان کی نیت کیا ہے، قبرستان کو لینا ہے قبروں کو توڑ کر، درگاہوں کو لینا ہے قبر کو توڑ کر۔ یاد رکھو بولنے والوں، برہان الدین غریب رحمت اللہ علیہ کا آستانہ، زرزری بخش رحمت اللہ علیہ کا آستانہ بادشاہوں سے آباد نہیں، وہ اللہ کے کرم سے آباد تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو دوستو آپ نے سنا امام پارٹی کے پرمکھ بیرسٹر جناب اسد الدین اویسی صاحب کا پورا بیان مسجد کو لے کر، کس طرح سے نریندر مودی اور مہاراشٹر سرکار پر حملہ کیا ہے، اور وقف بورڈ کو لے کر بھی اسد الدین اویسی صاحب اس بیان کے اندر اپنی آوازوں کو بلند کیا ہے۔ دوستو آپ لوگ اسد الدین اویسی صاحب کے اس بیان پر اپنا رائے کیا رکھنا چاہتے ہیں، ہمیں کومنٹ کے ذریعے سے ضرور بتلائیے۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں یہیں تک، جب تک دیکھتے رہیے ارریا امام نیوز چینل، پھر ملیں گے کوئی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔